الصلاة على المختار في القدم أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة لدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمین. ہم پہ احمد کا حسایا، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دسگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسور ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیرے پیران میرے میرا شاہ جیلانوں سے پاک ایک نظرداری پر حالی ماں پریشان سے پاک لی خمسۃ الطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہنا والفاطمہ غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جز تو حبیبا مرض دارم زعیسی آرام لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبا پری نازم کے ہستم امتی تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبا الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. آئی گفت و شنید سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت آپ میں جی لگا کر باواز بلند اس یقین کے ساتھ بلکہ اس وسیلے کے ساتھ کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اس محفل غوث کو بارگاہ رسالت آپ میں وسیلہ بنا کر درود پاک کا تحفہ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے خود سنتے ہیں. بڑی درود بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اللہ کا بڑا احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو محفل غوثیت میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. حضرت مولانا انضمام صاحب نے جو وقت دیا تھا اس میں صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں میری ڈیوٹی پوری ہونے میں. جلسہ ختم ہونے کے وقت شروع کیا جا رہا ہے. شاید اسی کا اثر ہے کہ حیدر صاحب نے مجھے تاج محل بھی بنا دیا اور دلی کا لال قلعہ بھی بنا دیا. میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا تاج محل میں تو ممتاز کی خبر رہ گئی اور دلی کے لال قلعے میں کبوتروں کی بھیڑ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اب انہوں نے مجھ میں پتہ نہیں کیا دیکھا، انہوں نے اسے تشبیہ دے دی. درود پاک ایک بار پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا نبینا درود شریف پڑھ لیں آپ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عبد ما في بالله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات آج ہم کو اور آپ کو شاہ جیلان کی کرنی ہے جو شاہ بغداد ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، میروں کے میر ہیں. وہ روشن شبیر ہیں
قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی محبوب سبحانی قندیل نورانی سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی و حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز ہے ہمیں اور آپ کو خراج محبت پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اللہ والوں کی صفت یہ ہے وَعِبَادُ الرحمن یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے زمین پر آسمان زمین پر آرام سے چلا کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ دیکھیں ہمارا اور آپ کا تعارف اگر نزدیب جلسہ خورشید احمد حیدر صاحب کرائیں تو انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ صاحب آج ناظم اجلاس نے میرا بڑا جاندار تعارف اور انٹروڈکشن کروایا ہے۔ اگر آپ کا تعارف کسی بھی محفل میں کوئی بھی بڑا آدمی کروائے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں فلاں کی محفل میں گیا تھا اور وہاں فلاں امیر محفل نے ہمیں بڑے ادب کے ساتھ بلایا اور بڑے احترام کے ساتھ بیٹھایا۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ فلاں نے میرا انٹروڈکشن کرایا تھا، لیکن دوست اگر کسی کا انٹروڈکشن بادشاہ صاحب کرائیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اگر کسی کا انٹروڈکشن منتری جی کرائیں تو اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اگر کسی کا تعارف پردھان منتری کرائیں تو وہ اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ بلکہ حالت تو یہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اپنا قد اتنا اونچا سمجھتے ہیں کہ صاحب اس وقت پردھان منتری کے ساتھ کھڑا ہو، مگر ان بندوں کی شان کیا ہوگی جن کا انٹروڈکشن بندے نہیں بلکہ بندوں کا خدا کروا رہا ہے، ان بندوں کا مقام کیا ہوگا جن کا وصف وہ بیان کر رہا ہے جو کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرحمن یمشون علی الارض ہونا۔ جب بات اللہ کے بندوں کی ہے تو دیکھو یہ رحمان کے بندے ہیں، بہت سارے اوصاف اللہ رب العزت نے بیان کروائے، فرمائے کی راتیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں جب گزرتی ہیں تو جناب باتوں میں نہیں گزرتی، ان کی رات تو اپنے رب کے دربار میں کھڑے کھڑے گزر جاتی ہے، ان کی رات تو اپنے اللہ کو یاد کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ ہماری راتیں ہیں جو ہوٹلوں پر بیٹھ کر گزرتی ہیں، ہماری راتیں ہیں جو محفل غیبت کے مقرر خصوصی بن کر گزرتی ہیں، ہماری راتیں ہیں جو مصطفیٰ جان احمد علیہ السلام و تسلیم کی شریعت کی مخالفت میں گزر جاتی ہے۔ مگر معاف کیجئے یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جن کا ایک لمحہ بھی مصطفیٰ کی سنت کے خلاف نہیں ہوتا۔ کسی نے شہنشاہ بغداد سے ان کی زندگی کے آخری مرحلے میں پوچھا تھا کہ آپ نے کبھی فرض نماز چھوڑی ہے؟ تو بغداد کے شہنشاہ نے کہا تھا اللہ کا شکر ہے عبد القادر نے کبھی مصطفیٰ کی سنت مستحبہ کو بھی قضا نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایویں دنیا نے نہیں کہا، ایویں اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا غوث اعظم امام التقیٰ والتقیٰ، بات متقیوں کی تو ہے نہیں جہاں بات تو متقیوں کے اماموں کی ہے۔ کون سا متقی دنیا اگر بالغ ہو کر دنیا والے روزہ رکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ رمضان کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، یہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، یہ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، یہ اچھائیاں کرتا ہے، اس لیے یہ متقی ہے اور متقی کے ساتھ ہو جاؤ۔ مگر بات صرف متقی کی نہیں رہا، دنیا تو اسے متقی کہتی ہے جو بالغ ہونے کے بعد روزے نہیں چھوڑتا۔ ہم تو اس کی بات کرنے بیٹھے ہیں جو ابھی پیدا ہوا ہے اور روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ غوث جیلانی کے روح سے پوچھیں حضور جب بالغ ہوں گے تب شریعت کے مکلف بنیں گے اور تب روزہ فرض ہوگا۔ جناب آواز آئے گی بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھنا تو فتویٰ ہے، مگر پیدا ہوتے ہی روزہ میں رکھتا ہوں یہ میرا تقویٰ ہے۔ غوث اعظم امام التقیٰ والتقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی شان جس کی فضیلت ہے میں نے غالباً پرسوں بیان کیا تھا قاری علی حسن صاحب کی قیادت میں کہ جناب اللہ والوں نے کس انداز میں شہنشاہ بغداد کی آمد کی خوشخبری دی تھی، اور یہ جیلان میں چمکنے والا ولی قصور جب جیلان میں چمک اٹھا تو پھر کس انداز میں اپنے پیٹ کے اندر ہو کر بھی اپنے اختیار اور اپنی طاقتوں کا اظہار کیا تھا۔ سوچیں اس کے بچپن میں اسے یہ اختیار حاصل ہوا کہ ماں کے پیٹ کے اندر سے سلام کرنے والے کو جانتا ہوں۔ مشہور قصہ ہے نا بھائی، مشہور سا قصہ ہے، کسی نے سلام کیا تو کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام، تو پلٹ کے شہنشاہ بغداد نے جب 2 بار جواب دیا، صاحب نے کہا بچے ایک بار سلام کا جواب ایک بار دیا جاتا ہے، 2 بار نہیں دیا جاتا، کہا لیکن 2 بار کا جواب تو 2 بار دیا جاتا ہے۔
کہا بالکل ایسا تو ہے. کہا ایک بار تو آج جو آپ نے سلام کیا تھا اس کا جواب دے رہا ہوں, اور ایک جو ماں کے پیٹ کے اندر تھا جو سلام سنتا ہے اس پر جواب دینا واجب ہوتا ہے. میں پیٹ کے اندر سن رہا تھا. ایک جملہ اس پر علماء کہتے ہیں, جملہ یہ کہتے ہیں جن کو میں بیان کم کرتا ہوں مگر آج بیان کر دیتا ہوں. جملہ اس پر علماء یہ کہتے ہیں کہ شہنشاہ بغداد نے جواب دیا, اگر میں پیٹ کے اندر سے جواب دیتا تو شاید میری ماں گھبرا جاتی, اس لیے میں نے جواب نہیں دیا اور اس جواب کو باقی رکھا, وہ ادھار آج بتا رہا ہوں. اللہ اکبر, واہ کیا مرتبہ خوف سے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. جس کو مدرسہ اس کے ابا امی انکل ٹیکسی والے بس والے نہیں لے جاتے تھے, ان کو مدرسہ فرشتے لے جاتے ہیں. سبحان اللہ, فرشتے جنہیں مدرسہ لے جائیں. اور ایک روایت کے مطابق جو مدرسہ لے جاتا تھا وہ اوتاد تھا. دونوں روایتیں, میرا مزاج میں بیان کر دیتا ہوں, دونوں روایتیں. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ولیوں میں اعلیٰ مقام رکھنے والی ایک پوسٹ کو اوتاد کہتے ہیں, اوتاد لے کے جاتے تھے مدرسے. مگر مشہور روایت یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا فرشتہ انہیں مدرسہ لے کے جاتا تھا. سبحان اللہ. آپ شہنشاہ بغداد کی شان کو ملاحظہ کریں کہ جناب حضرت عبد القادر جیلانی کو مدرسہ فرشتہ لے کر جا رہا. یہ جواب تھا نا جب پوچھا تھا آپ کو تو پتا چلا کہ آپ ولی ہیں. تو انہوں نے کہا جب میں مدرسے جاتا تھا تو ایک فرشتہ مجھے لے کے جاتا تھا, اور جب میں مدرسے پہنچتا تھا تو آج تو لڑتے ہیں لوگ بیٹھنے کے لیے, یہاں بیٹھوں کہ وہاں بیٹھوں. بڑے اسکولوں کا تو اب رول ہے کہ رول نمبر کے حساب سے بیٹھ جاؤ, کہیں رول ہے کہ الفابیٹ کے حساب سے بیٹھ جاؤ, جس کا نام اے سے شروع ہوتا ہے وہ پہلے بیٹھے, اگرچہ بدھو کیوں نہ ہو. تو بہرحال الگ الگ انداز, الگ الگ اسکولوں کے الگ الگ رول ہیں. مگر جناب یہاں جگہ خالی کرانے کوئی پرنسپل صاحب نہیں آتے تھے, بلکہ ملائے اعلیٰ کا فرشتہ آ کر کہتا تھا افسحوا لولی اللہ, اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو. ذرا تصور تو فرمائے کیا شان ہے شہنشاہ بغداد کی, جس کے بچپن کا عالم یہ ہے اس کے بچپن کی شان کیا ہوگی. اللہ جل مجدہ کریم نے سن 470 یا سن 471 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے, اور 90 سال کی کم و بیش عمر میں آپ کا وصال ہو گیا. سرکار شہنشاہ بغداد, آپ توجہ رکھیے کہ بڑی تیزی کے ساتھ میں گفتگو شروع کرنے لگا ہوں. پیدا ہوئے, روزہ رکھنا شروع کیا, علاقے میں شہرت ہو گئی کہ ہاں صاحب سیدوں میں بچہ پیدا ہوا ہے جو آج بھی روزہ رکھتا ہے کہ ماں کی گود میں ہے. اللہ اکبر, بڑی بڑی باتیں چھوٹی چھوٹے انداز میں حل ہونے لگی. شہنشاہ بغداد جس رات میں پیدا ہوئے تھے نا, چونکہ دیکھیں مظہر شان مصطفیٰ کا نام غوث پاک, غالباً پچھلے سال میں نے ایک نیا کلام لکھا تھا اور اس کو شریف صاحب نے یہیں پڑھا تھا, اور میرے کلام کا مطلب یہ تھا فضل رب سے آج بھی اعلیٰ ہے رتبہ غوث کا, مظہر شان محمد ہے سراپا غوث کا. سبحان اللہ. سرکار غوث جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں معجزہ بن کر ثابت ہوئی ان میں سے بعض چیزیں حضور کے صدقے غوث پاک سے کرامت بن کر ثابت ہوئی. یہ بھی ایک موضوع ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, میں بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوں. شہنشاہ بغداد کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راہ سلوک پر اپنی راہ طے کرنے کا حکم نافذ کیا گیا. یوں تو ہر امت کا ولی اپنے نبی ہی کا پرتو ہوتا ہے اور انہی کی دی ہوئی طاقت سے چلتا ہے, اور پھر اس امت کی بات کیا, لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. شہنشاہ بغداد کا بچپنا یہ ہے, فرماتے ہیں سنیں پیدا ہونے کی شان سن لیجیے. حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, مشہور سی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو اللہ نے ان ایام میں جس کو بھی اولاد عطا فرمائی سب کو بیٹا عطا فرمایا. سبحان اللہ. کتابوں میں لکھا ہے شیخ جیلانی جب تشریف لائے تو جس رات غوث پاک پیدا ہوئے اس رات میں جن مسلمانوں کے گھر بچہ پیدا ہوا اللہ رب العزت نے اس شہر کے اس گاؤں کے تمام مسلمانوں کے گھر لڑکا ہی پیدا فرمایا. سبحان اللہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی آمد کی خوشخبری دے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. ہاں سرکار شہنشاہ بغداد کی ولادت باسعادت ہوئی, میں تفصیل میں نہیں جاتا. بچپنے کا عالم ہے, کبھی ماں سے کہتے انگور کے گچھے کے پیچھے بچھو تھا, تجھے نہیں دکھتا تھا مجھے دکھتا تھا. کبھی سلام والے کا جواب دیتے, کبھی جناب والا بچپنے کی کوئی اور بات بتاتے. پیٹ کے اندر میں
رہ کر بھی جسے قرآن مقدس کے 18 پارے یاد ہو اسے شہنشاہ بغداد کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جسے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے کہ جب اس دنیا میں آئے تو ولی تو بہت سے ہوئے، کوئی جناب حبیب اجمی بنتا ہے لیکن حبیب اجمی پہلے سود لیا کرتے تھے، حبیب اجمی پہلے حق کا اصولی کیا کرتے تھے، وہ تو کسی دن نہ جانے رب کی رحمت کو جوش آ گیا اور حسن بصری کی چوکھٹ پر جا کر توبہ کر لی۔ آپ شجرہ پڑھیں گے نا تو غوث پاک کے مرشد ابو سعید مخزومی، ابو سعید مخزومی کے مرشد ابو الحسن قرشی، ابو الحسن قرشی کے مرشد ہے حضرت ابو الفرات طرطوسی یا ابو الفضل عبد الواحد تمیمی، ان کے مرشد حضرت ابو الفرات طرطوسی، ان کے مرشد حضرت شیخ شبلی، ان کے پیر حضرت جنید، حضرت شیخ شبلی کے پیر حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی کے پیر ہے حضرت جنید بغدادی کے پیر حضرت شیخ سروی سکتی، حضرت شیخ سروی سکتی کے پیر مرشد حضرت معروف کرخی، حضرت معروف کرخی کے پیر مرشد حضرت داؤد طائی، حضرت داؤد طائی کے پیر مرشد حضرت حبیب اجمی، حضرت حبیب اجمی کے پیر مرشد حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت خواجہ حسن بصری کے مرشد کا نام امام کائنات مولا علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ سنت۔ مگر سنیں شہنشاہ بغداد کی شان یہ شان سن لیں، خلقہ خلافت ابو سعید مخزومی سے حاصل کیا، مگر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ابو سعید مخزومی غوث پاک کے پاس پہنچے اور کہنے لگے میں نے آپ کو خلافت دی تھی، آج آپ مجھے خلافت عطا فرما دیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس سے خلافت لی ہے غوث پاک نے ایک دم وہ ابو سعید مخزومی بارگاہ غوثیت میں آ کر خود اس دربار سے خلافت کی متمنی ہوتے ہیں۔ یہ شہنشاہ بغداد کی شان ہے۔ لیکن آپ نے اس شجرہ طریقت میں سنا کہ حضرت خواجہ حبیب اجمی کا نام آیا۔ یہ ایک ایسے ولی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، جو پہلے کچھ اور تھے، بعد میں رب کعبہ نے توجہ فرمائی اور اللہ والوں کی صحبت میں یہ رہ کر سب کچھ تائب ہو کر دیکھیں آپ، اللہ رب العزت نے انہیں غوث پاک کے شیوخ میں جگہ عطا فرما دی۔ تھے کیا، ہو گئے کیا، لیکن بات اتنی کر رہا ہوں صرف کہ ولیوں کی الگ الگ شانیں ہوتی ہیں۔ کوئی ماں کے پیٹ سے ولی ہوتا ہے، کوئی دنیا میں آنے کے بعد اللہ اس پر کرم فرماتا ہے تو ولی ہوتا ہے، کوئی کسی کی دعا سے ولی ہو جاتا ہے، کوئی پیر کی نظر سے ولی ہو جاتا ہے، ہاں کوئی چور ہوتا ہے مگر غوث جیسوں کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو ولی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کیا محنت کی بات ہے، وہ چوری کرنے آیا تھا مگر ہاتھ پھیر کے غوث پاک نے وقت کا قطب بنا دیا۔ ہاں شہنشاہ بغداد تشریف لے جا رہے، پیچھے سے چور آیا چوری کرنے کے لیے، چادر پہ ہاتھ مارا تاکہ قیمتی چادر کو چھین لو۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا فقیروں کی جماعت میں بہت سے ایسے لوگ گزرے جو پھٹا پرانا پہنتے ہیں، مگر غوث اعظم سرکار شیخ عبد القادر جیلانی اور غوث العالم سرکار سید اوحد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ دو تین نام ایسے ہیں جو تھے فقیر مگر لباس ہمیشہ شاہانہ پہنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک ہمیشہ قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ جب اب وہ عالم وجد میں ہوں تو ادھر کی بات الگ ہے، میں بعد کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اس دور میں تو خود کی خبر نہیں رہتی۔ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں عبد القادر تو دیوانہ ہے، معاذ اللہ پاگل۔ اس کیفیت میں رہتا کہ گری پڑی چیزیں اٹھا کے صاف کر کر کے 1 سال تک کھاتا رہا۔ ایویں کوئی غوث اعظم تھوڑی بنتا ہے۔ فرماتے ہیں 1 سال مکمل گزارا میں نے کچھ نہیں کھایا، 1 سال مکمل گزارا صرف پتی کھائی، 1 سال مکمل گزارا کہ صاحب میں نے یہ گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر صاف کر کے کھایا، 1 سال مکمل گزارا پانی نہیں پیا، 25 سال تک جنگل کی پتیاں کھاتا رہا، 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہا، علم حاصل کرتا رہا۔ جب مدرسوں کی پڑھائی پوری ہو گئی تو ایک وقت ایسا بھی آیا خضر علیہ السلام میرے پاس آتے اور مجھ سے وعدہ لیا کہ سن یہاں جب تک میں نہ آؤں تب تک یہ بیٹھے رہنا۔ میں نے وعدہ قبول کر لیا، میں وہاں بیٹھا رہا۔ خضر گئے تو 1 سال بھر بعد آئے، میں وہیں بیٹھا رہا۔ پھر دوبارہ کہیں یہ بیٹھے رہنا میں آتا ہوں، دوبارہ گئے اور آئے، 1 سال اور لگا دیا، 3 سال تک غوث پاک ایک جگہ بیٹھے رہے۔ اتنی محنت ہے۔ ابو سعید مخزومی
یہ وہی ہے جب غوث پاک نے قسم کھا لی کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا تو حضرت ابو سعید مخزومی نے ہاتھ پکڑا، چونکہ مرشد بھی تھے، ہاتھ پکڑا لے کر گئے، اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگے اور کھلاتے کھلاتے کہتے ہیں یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کھلا رہا ہوں، اللہ کے آرڈر سے کھلا رہا ہوں۔ قسم دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ، قسمیں دے دے کہ مطلب ابو سعید مخزومی نے لقمہ لیا، کہا کھا لے، نہیں کھاتا، نہیں کھا لے، نہیں کھاتا، تو اللہ فرماتا تجھے میری محبت کی قسم ہے کھا لے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، مگر یوں تو مقام نہیں ملا نا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ماں کی یہ وہ ولی ہے جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے، ماں کے پیٹ سے 18 پارے یاد کر کے آئے، ماں کے پیٹ سے ولایت لے کر آئے، مگر اس کے باوجود بچپنے میں مشہور سی باتیں ہیں، میں بڑی تیزی سے گزرتا ہوں۔ کبھی گائے کی بیل کے پیچھے جاتے ہیں تو بیل کہتا ہے تمہارا کام بنجر زمینوں کو ٹھیک کرنا نہیں بلکہ بگڑے ہوئے دلوں کو سدھارنا۔ کبھی کھیلنے جاتے ہیں تو آواز آتی ہے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے لیے تھوڑے پیدا کیا۔ کبھی اکیلے میں جاتے ہیں تو آواز آتی ہے ادھر آؤ ہمارے پاس چلے آؤ، تو دوڑ کے اپنی ماں کے آنچل میں چھپ جاتے ہیں۔ فرماتے بچپنے میں گھر سے باہر نکلا، دیکھا مدینے کا ایک قافلہ جا رہا ہے، میں نے پوچھا کدھر جاتے ہو؟ قافلے والوں نے کہا ہم حج بیت اللہ کو جاتے ہیں، حج بیت اللہ کو جاتے ہیں۔ سرکار شہنشاہ بغداد نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں اپنی ماں سے اجازت لے لیتا ہوں، پھر مجھے بھی ساتھ لیتے چلنا۔ بغداد جانے کی بات تھی، تھیٹر جانے کی بات نہیں تھی، بات بغداد جانے کی نہیں مدینے جانے کی بات تھی، ادھر ادھر جانے کی بات نہیں تھی۔ آج ہم برائیوں میں بھی ماں کی اجازت نہیں لیتے، وہ غوث ہو کر بھی ماں کی اجازت لیتے۔ جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا ہے نا، وہ بھی حج پہ جانے کے لیے بھی ماں کی اجازت دیتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ کہ پیسے ہم کما کے دیتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ماں سے اجازت دینے والے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آپ علامہ بن جائیں، فہامہ بن جائیں، چاہے گڈامہ بن جائیں، لیکن آپ کی جنت ہمیشہ آپ کے ماں کے قدم میں ہی رہے گی۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں انکساری کیا کرو، انکساری۔ علامہ بننے سے کوئی قابل نہیں ہوتا ہے، جو تواضع کرتا ہے اللہ کے لیے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ بلکہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرو، انکساری کرو، اگر تمہاری عزت گھٹ جائے تو کل میدان محشر میں محمد عربی سے لے لینا۔ حضور کی انکساری کیسی تھی دیکھیں، بات ایک جملہ اس کا تو بڑی تیزی سے، حضور کی انکساری لا تقوموا لی، میرے لیے کھڑے مت ہو، حدیث ہے حضور فرماتے میرے لیے کھڑے مت ہو، جس کے لیے ابراہیم نہ جانے کتنی دیر سے انتظار کرتے ہوں مسجد اقصی میں، حضور فرماتے میرے لیے کھڑے مت ہو۔ ٹھیک ہے، صحابہ خاموش ہیں، جو کہا سبحان اللہ سن لیا۔ پھر کوئی ایک ایسا موقع بھی آیا، حضور نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنی قوم کے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جب قوم کی سردار کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ملا ہے تو پھر نبیوں کی قوم کے سردار کے لیے ہم کیوں نہ کھڑے ہوں؟ تو پھر حضور نے کیوں منع کیا میرے لیے مت کھڑے ہو؟ فرمایا وہ تو انکساری اور عاجزی تھی سرکار مدینہ کی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انکساری یہ فرمایا تھا کہ میرے لیے کھڑے مت ہو، ورنہ حالت تو یہ ہے تبارک اللہ و شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے، نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہمانا اول واخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ بات وقت نہیں لے جاتا، اس لیے کہ میں جتنا بول رہا ہوں بونس بول رہا ہوں۔ آج کی تاریخ میری عنوان لڑکی ہے جو والی پوری ہو گئی، بڑی تیزی سے آگے چلے۔ اللہ جل مجدہ کریم نے سرکار شہنشاہ جینا کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ مقام کہ جناب انہیں غوثیت کبریٰ کا تاج ملا ہے۔ لیکن ماں سے پوچھا ہوں کہ حج پہ جاؤں کہ نہ جاؤں، اندر گیا امی جان ایک قافلہ حج کو جاتا ہے، اجازت دیں کہ میں چلا جاؤں؟ ماں نے کہا نہیں جانا، ہمارا والا ہوتا تو لڑ جاتا، آج کرنے جا رہا ہوں، کوئی برا کام کرنے تھوڑی جا رہا ہوں، فلاں جگہ جاتا ہوں تو منع نہیں کرتی، یہاں جاتا ہوں تو منع کر رہی ہے، میں جاؤں گا۔ مگر شہنشاہ بغداد کی شان دیکھیں، کیا درس ملنا، کیا درس ملنا۔ کہنے کہ ٹھیک ہے میں جا کے جاؤں گا، اتنی اجازت دے دیں کہ میں جا کے قافلے والوں کو کہہ دوں کہ قافلے والوں تم چلے جاؤ، میں پھر کبھی چلا جاؤں۔ تو جو ہے آپ سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ کتنے لوگ سو رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں؟ چلیے ماشاء اللہ۔
پوچھ رہا ہوں سامنے والوں سے بول رہے ہیں پیچھے والے سبھی میں کوئی بات نہیں ہے، حیدر صاحب ہیں جہاں جہاں چاہیں وہاں وہاں بول سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں مائک ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا مائک اس کا جلسہ۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، شہنشاہ بغداد نے کہا امی جان حج پہ چلا جاؤں، کہا نہیں جانا، تو کہا ٹھیک ہے اتنی اجازت دے دوں میں ان کو منع کر کے آ جاؤں کہ نہیں جانا، کہا ٹھیک ہے بیٹا جا کر کے آ جا۔ غوث پاک آئے نرم قدموں سے اور قافلے والوں کو کہنے لگے آپ لوگ چلے جاؤ، میری قسمت نے یاوری کی تو میں پھر کبھی جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں۔ وہ قافلہ تو چلا گیا، مگر شہنشاہ بغداد کے دل میں خیال تھا کاش میں بھی اس قافلے کے ساتھ چلا جاتا، کاش میں بھی اس قافلے کے ساتھ چلا جاتا، کاش میں بھی اس قافلے کے ساتھ چلا جاتا۔ تو 4 قدم 2 قدم آگے بڑھتے غوث پاک پلٹ کے پھر اس قافلے کو دیکھتے تھے، پھر تھوڑی دور آگے بڑھتے پھر پلٹ کے اس قافلے کو دیکھتے، پھر تھوڑی دور آگے بڑھتے پھر پلٹ کے اس قافلے کو دیکھتے تھے۔ یعنی دل میں آس تھی کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اب جب قافلہ نظروں سے دور ہو گیا تو وہ گھر کی چھت پہ چڑھ گیا تاکہ دور تک دیکھ سکیں اس قافلے کو، یہ مدینہ جانے والا قافلہ ہے۔ جب قافلہ بالکل نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہ اپنے گھر میں اندر آئے، نماز پڑھی، عبادت فرمائی۔ عبادت کرنے کے بعد جب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کوئی چیز ہے جو ارد گرد گھوم رہی ہے، واپس گھر کے اندر آئے اور گھر کے اندر آ کے کہنے لگے امی جان نہ جانے کون سی چیز ہے جو ہمارے گھر کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ سرکار ام الخیر امت الجبار فاطمہ بنت عبداللہ سوری رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین کی نسل پاک کی شہزادی ہے، بیٹے عبد القادر کے کہنے پر گھر سے باہر آئی۔ جب گھر سے باہر آئی تو چیخ کر کہنے لگی بیٹا عبد القادر اللہ نے تیرے مقدر کو بہت بلندی عطا فرمائی ہے، یہ قافلے والے محنت کر کے جس کعبے کی زیارت کو گئے ہیں وہ کعبہ تیرے گھر کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے۔ عاشق بریلی سے بولا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف بیمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ اولیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہنشاہ بغداد کی شان یہ ہے، اللہ جل مجدہ الکریم نے انہیں بچپنے میں یہ مقام عطا فرمایا، بچپنے میں یہ مقام عطا فرمایا۔ بہرحال امی جان میں دین کی خدمت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا جا، مگر جھوٹ مت بولنا۔ مشہور سی بات، میں ایک روایت اور اسی سے لگتی ہوئی سنا دوں۔ کسی نے غوث پاک سے پوچھا حضور آپ کی ولایت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ قلائد الجواہر میں غالباً یہ روایت لکھی ہے، پڑھ لیجئے گا۔ آپ کی ولایت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا سچ بولنے پر۔ فرماتے میں زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ وہ غوث پاک ہیں جو کہتے ہیں میں نے زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولا۔ آج قادری ہیں، کوئی دن ایسا گزرتا ہے الا ماشاءاللہ جس دن جھوٹ کے بغیر کام چل جائے نا۔ بکرا منڈی میں کھڑے ہیں کہتے بس سوانچی گیٹ کھڑا 2 منٹ میں آیا، یہ سچ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ نے سنا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نماز نہیں پڑھی ہوتی، ہم زور سے پوچھ رہے تھے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ارے پڑھی تھی۔ ایک تو گناہ کیا نہیں پڑھنے کا، دوسرا کیا صاحب جھوٹ بولنے کا، کس سے چھپاؤ گے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے حالات کا جاننے والا ہے نا۔ سنیں بات عرض کر رہا تھا، شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں سچ بولنے پر میری ولایت کا دار و مدار ہے۔ بہت سارے ملفوظات غوث پاک کے آپ کو بتاؤں، غوث پاک کی محفل کی شان یہ ہوتی تھی، آپ نے یہ تو سنا ہے نا 70,000 سنتے تھے، جیسے آگے کو آواز جاتی تھی ویسے پیچھے کو جاتی تھی۔ غوث پاک کی جو نجی محفلیں ہوتی تھی اس میں کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں محفل میں چھوٹا ہوں، اتنی عزت دیا کرتا، اتنی عزت دیا کرتے تھے کہ ہر بیٹھنے والا سوچتا کہ اس محفل میں میرا مقام بڑا۔ اتنی عزت، اتنے حسن اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ تب اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا، جب کسی نے پوچھا حضور کوئی بہترین بات بتا دیں جس سے بہت آسانی سے زندگی میں کامیابی حاصل ہونے لگے، تو غوث پاک نے فرمایا میں نے بہت ساری نیک کاموں کو کیا ہے اور دیکھا ہے، مگر 2 چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا کے جا رہا ہوں تاکہ اس پر آسانی سے عمل کرو، اور یہ ساری نیکیوں کی جان ہے۔ کہا وہ کیا؟ فرمایا ایک تو اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلایا۔
ایک تو اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ آج تو حالت یہ ہے کہ پڑوسی اگر اچھا بنا رہا ہے تو ہم اس کو کھاتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، سب کو بھوکا دیکھ سکتے ہیں۔ بات شہنشاہ بغداد کی چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے انہیں 55ویں مقام عطا فرمایا۔ پھر وہ شہزادہ 18 سال کی جوانی میں ڈاکوؤں کے سامنے پہنچا تو جناب ڈاکوؤں نے چہرہ دیکھ کر ہی کہہ دیا ہوگا، میرا عشق تو یہ کہتا، کتابوں میں نہیں لکھا، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ صاحب غوث پاک آئے، پوچھا کتنی پیسے ہیں تو کہا 40 اشرفیاں آئے، صدری میں سی ہیں، چیک کیا گیا، نکالا گیا، توبہ کی، لیکن میرا عشق کہتا ہے وہ جو امام حسن کی نسل پاک کا شہزادہ ہو۔ کون حسن؟ حدیث بخاری کی گواہ ہے، ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء کی ذات اور ان کی بات بخاری میں آج بھی درج ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق مولا علی سے کہتے تھے، علی حسن کا چہرہ تجھ سے زیادہ تو مصطفیٰ سے ملا کرتا ہے، ہم شبیہ مصطفیٰ امام حسن ہے، اور اس ہم شبیہ مصطفیٰ کی نسل پاک کے شہزادے کو 5ویں صدی ہجری میں آنے والی ذات کو شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ میرا عشق کہتا ہے ان 40 کے سامنے جب صرف غوث کا چہرہ آیا ہو، یا توجہ فرمائے بڑھاپے میں جو غوث پاک کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا وہ انہی کا ہو جاتا تھا، تو 18 سال کی جوانی کے چہرے کا عالم کیا رہا ہوگا، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور اس وقت اللہ رب العزت نے سب سے پہلی جماعت جو غوث پاک کے ہاتھ پر قائم ہوئی ہے وہ وہی ڈاکوؤں کی جماعت ہے۔ لیکن کس بات پر اس کی بنیاد؟ سچ بولے، سچ بولنے، سچ بولا سارے کے سارے قائم ہوئے، کوئی کرامت تو نہیں دکھائی تھی، سچ بولا، ماں نے کہا جھوٹ مت بولنا، پیسے ہاتھ چھپائے ہوئے، سچ بولا، اللہ نے سچ کی برکت سے مساروں کو ولی بنا دیا۔ یہ پہلی جماعت تھی جو غوث پاک کے ہاتھ پر پائی ہوئی۔ عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام دیا۔ باتیں مجھے لمبی چوڑی نہیں کرنی، بڑی تیزی سے گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور مقام کیا کیا بتاؤں میں غوث پاک کا، کہ یہ بھی مقام، یہ بھی مقام، یہ بھی مقام۔ صدیاں ختم ہو گئی، 900 سال ہو گئے۔ اگر بچے سے پوچھا جائے میرے محلے کا پارشد کون ہے تو پتہ نہیں، تو کہا اچھا ہندوستان کا رکشا منتری کون ہے؟ مجھے کیا معلوم، ہماری رکشا منتری تو ہماری اماں ہے، ابا مارتے ہیں تو نہ بچا لیتے ہیں۔ پوچھا جائے تیری مسجد کے امام کا نام کیا ہے تو شاید کوئی بتائے گا ایسا فلاں، لیکن اگر پوچھا جائے کہ بڑا پیر کون ہے تو فوراً کہے گا غوث اعظم۔ 900 سال وصال کو کم و بیش ہو گئے، 900 سال وصال کو کم و بیش ہو گئے، مگر آج بھی غوث اعظم ہی کی عظمتوں کا ڈنکا بجتا ہے۔ اور کیوں نہ بجے، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ ادھر ہمارے پڑوسیوں کے لیے کہا حضرت نے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ یہ بھی تفصیل طلب شعر ہے، میں ایک لائن میں بڑی تیزی سے بیان کر دوں۔ علماء نے تو الگ الگ انداز میں اس کی تشریح کی ہے، مگر میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں وہی بولتا ہوں، سنی سنائی پہ باتیں یقین کم کرتا ہوں، جو پڑھا یا ہمارے اساتذہ نے بتا دیا۔ حضرت تشریف لائے آئے، اجازت ہے کرسی بیٹھنے کی؟ درود شریف پڑھنے آپ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بن تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ دیکھیے استاذ الاساتذہ پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا نفیس احمد صاحب کی اللہ شفیع میری پشت پناہی فرمانے، یہ ہمارے بھی استاد ہیں، ہمارے استادوں بھی استاد ہیں۔ تو بات مجھے اس لیے یاد آئی کہ صاحب سیکھنے کی جو بات ہے نا، آج بھی مجھے اگر کسی موضوع پر گفتگو کرنی ہوتی ہے تو دو چند اساتذہ سے رجوع کرتا ہوں، اس میں ایک ذات حضرت والا کی، اور بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ بہت ساری باتیں بتاتے، مگر میری نصیبی میں کچھ پڑھتا ہوں کچھ نہیں پڑھتا ہوں، یہی گاڑی چلاتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال آج میں تقریر نہیں کر رہا، چونکہ استاذوں کی موجودگی میں تقریر نہیں کی جاتی بلکہ پڑھایا ہوا سبق سنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو انہوں نے پڑھایا ہے
وہی سبق میں سنا رہا ہوں. اب یہ آپ کا مقدر ہے کہ میرا سبق آپ بھی سن رہے ہیں ان کے صدقے میں. بڑی بات پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب وترضى کہ صلی علیہ صلاۃ سرمدن دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سرزمین جودھ پور کی انتہائی متحرک اور فعال شخصیت حضرت حافظ جاوید صاحب کو ملا بھی میرے نور پر جلوہ بار ہے. دونوں عظیم شخصیتیں میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے میری پشت پناہی کر رہی ہے. بس ادھر سے پاور آ رہا ہے اور ادھر سے مائک کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے. بڑی تیزی سے میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. بات شاہ بغداد کی تھی. بات تو یہ چل رہی تھی کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے جو پڑھا یا کتابوں میں جو پڑھا اسی کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سنیں یوں تو نہ جانے کس نے کیا کیا تشریح کی ہے، مگر بات یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم نے جو فرمایا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر. تو کچھ اولیاء نے یہاں یہ کہا کہ ساتھ یہ جملہ غوث پاک کا وہ حالت جذب اور شکر کا. کچھ اولیاء نے یہ کہا کہ اس وقت وہ مکمل صحیح کیفیت میں نہیں تھے بلکہ حالت شکر میں یہ کہا کیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیوں کی گردنوں پر. اعلیٰ حضرت ان سب کو غوث پاک کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی اتبا تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے، یعنی ولیوں کے ہوش سے زیادہ تو خضر کو ہوش ہوگا نا. وہ تو معلم الاولیاء ہے نا، وہ تو ولیوں کو پڑھانے آتے. کبھی مخدوم ماہیمی کو سمندر کے تٹ پہ پڑھانے آتے، کبھی مخدوم کے چوچا کو خواب میں پڑھانے آتے، کبھی غوث اعظم پک پہ پاس آتے ہیں. مگر ایک دن ایسا بھی آتا ہے حضرت خضر کی بات سنتے 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 غوث پاک کہتے ہیں جب حضور نے مجھے لعاب دہن دے دیا، مولا علی نے لعاب دہن دے دیا، تو ایک دن غوث پاک تقریر کرتے کرتے جوش میں آئے، کہنے لگے اے خضر آج تو بھی ٹھہر جا، میری تقریر سن کے پھر جانا. شان اللہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. بات اگر محنت کی آئے تو ایک سال تک جس نے کچھ نہیں کھایا، ایک سال تک پانی کے سوا کچھ نہیں پیا، 25 سال تک جنگل کی پتیاں کھاتا رہا. جناب یہ حصہ اگلا گلے کا ہرا ہو گیا تھا پتی کھانے کے لیے. آج 4 ٹائم کھانے کے بعد بھی نمازیں نہیں پڑھی جاتی. 4 ٹائم 6 ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. مگر صاحب وہ 25 سال تک جنگل کی پتیاں کھا کھا کے بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. عبادت کیا تھا معلوم آپ؟ شروع میں جب عبادت فرماتے تھے تو اپنا ہاتھ کھمبے سے باندھ دیتے تھے. ہاتھ کھمبے سے باندھ دیتے تھے. ذوق کسے کہتے ہیں دیکھیں آپ. کسی نے پوچھا نماز پڑھنے کے بعد کا حضور آپ یہ کھمبے سے ہاتھ کیوں باندھ دیتے ہو؟ کہنے لگے انسان بتقاضۂ بشری نیند آ سکتی ہے، مگر جیسی نیند آئے گی ظاہر بات ہے نیند میں آدمی کسی طرف گرنے لگتا ہے. جب میں نیند میں گرنے لگوں گا کھڑے کھڑے تو ہاتھ اگر کہیں بنا رہے گا تو پھنسے گا اور پھر میں بیدار ہو کے واپس عبادت شروع کر دوں. سبحان اللہ. یہ انداز عبادت ہے، یہ انداز عبادت. کہتے ہیں میں 15 دن بغداد سے دور چلا جاتا تھا. جب مجھ پر سے کیفیت ہٹتی تو میں پوچھتا میں کہاں آ گیا؟ تو کہا صاحب یہاں سے تو بغداد 15 دن دور ہے. جنگلوں میں کرخ کے ویرانوں میں پھرتا تھا. میں نہیں کہتا، غوث پاک کے جملے فرماتے میں پھرتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے یہ پاگل ہے. غوث پاک کے جملے کہتے نہ خلق مجھے پہچانتی تھی، نہ مخلوق مجھے پہچانتی تھی، نہ میں مخلوق کو پہچانتا تھا. بس اپنی دل میں پہلے مدرسہ پڑھا، مدرسہ پڑھ کے پھر علم حاصل کیا. ایک بات ہے جب یونیورسٹی میں کوئی اتنا نہیں رہا کہ غوث کو پڑھا دے تو پھر خضر آنے لگے پڑھانے کے لیے. اور پھر جب جناب پڑھاتے 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 ایک مقام ایسا بھی آیا، جناب ایک مقام ایسا بھی آیا، امام احمد اوپر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی سونیا گاندھی کا ہیلی کاپٹر نہیں آ رہا، میری طرف دیکھیں کوئی بم تھوڑی گرا دے گا آپ کو یار. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب حسن عزم رکھیں. شاید ہمارے پڑوسی بھائی کو غوث پاک کی کوئی کرامت اچھی لگی ہوگی اسی لیے خوشی پر پٹاخے بجائے جاتے ہیں. بہرحال چلے بڑی تیزی سے حسن عزم رکھا کریں. اسلام حسن عزم کی تعلیم دیتا ہے. ہاں ہم تو ادھر جاتے نہیں نا، کوئی ہم سے ناراض ہے اس لیے کہ 900 سال میں جو چیز نہیں رکی وہ جناب 4-5 سال میں کیا رک سکتی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے. تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی ہرا ہوگا. ڈنکے کی چوٹ پہ 900 سال میں جو قوم شیخ الجیلانی کا ذکر نہیں روک پائی وہ مصطفیٰ پیارے کا میلاد کیا روک پائے گی. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجم کے
گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ابھی جل کر مگر ہم کو رضا، دل میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، بات شہنشاہ بغداد کی چل رہی تھی۔ کیا بات چل رہی تھی؟ کون سی چل رہی تھی؟ ہاتھ باندھ دیا تھا، وہ ہاتھ باندھ دیا تھا۔ چلو کوئی تو سن رہا۔ اسلام پڑھنا آ رہے، پڑھانے والے بہت سے آئے، پڑھاتے رہے، پڑھانے والے بہت سے آئے، پڑھاتے رہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا، وہ غوث اعظم جو اپنی زندگی کی شروعاتی دور میں امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرتے تھے، وہ ایک دن امام احمد ابن حنبل کی قبر پر پہنچ گئے۔ وہ جناب جا کر کہا السلام علیکہ یا امام المسلمین، سلام آپ پر اے مسلمانوں کی امام احمد ابن حنبل۔ بات جواب کی نہیں ہے، صرف جواب نہیں آیا، کتابوں میں لکھا ہے خود امام احمد ابن حنبل باہر آ گئے۔ کیوں زندہ ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں جو حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، امام احمد ابن حنبل باہر آئے، سلام کا جواب بھی دیا اور اپنا ایک خرقہ جبہ اتار کے غوث پاک کو تحفہ دیا، اور تحفہ دیتے دیتے کہا عبد القادر تو شریعت میں بھی ہمارا امام ہے، طریقت میں بھی ہمارا امام ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انہیں مقام عطا فرمایا تھا۔ ولیوں کی جماعت میں بے مثال، جہاں کسی کی نہیں سنی جاتی تھی وہاں غوث پاک کی سنی جاتی تھی۔ ایک بندہ اس کی ولایت سلب کر لی گئی، وہ ولی تھا، کسی وجہ سے اس کی ولایت لے لی گئی۔ جب ولایت لے لی گئی تو وہ ولیوں کے پاس جاتے اور کہتے دعا کرو میرے لیے، اللہ میری ولایت مجھے واپس لوٹا دے۔ اللہ والے دعا کرتے، قبول نہیں ہوتی۔ یہ گھومتا گھومتا شہنشاہ جیلان کے پاس پہنچ گیا اور سرکار شیخ جیلانی سے عرض کرنے لگا حضور آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ میری ولایت مجھے لوٹا دے۔ غوث پاک نے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے اے اللہ اس کی ولایت اسے لوٹا دے۔ آواز ہے عبد القادر ہم تیرے کہنے پہ بھی اسے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، تیری قبول نہیں کریں گے۔ اس کی مرضی ہے، قبول کرے نہ کرے، وہ مالک ہے، اس پر اللہ پہ کسی کا ضرورت تھوڑی ہے۔ جس سے وہ راضی ہو جائے وہ شہنشاہ جسے چاہے دے دے، مگر اس پر کوئی ذمہ بھی نہیں ہے، واجب نہیں ہے ذمہ کوئی اس پر، وہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لے تو اس کی شان۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، 40 سال تک قبول ہی نہیں ہوئی۔ حضرت مولانا نفیس صاحب تفسیر پڑھاتے ہیں، 40 سال تک نہیں قبول ہوئی، اللہ کی مرضی نہیں قبول کی۔ یہ الگ بات ہے، ہمیں وہ نبی ملا ہے کہ بات دعا کرنے کی تو ہے ہی نہیں، دل میں چاہت ہوتی ہے اور قبلہ بدل دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی مرضی جس کی قبول کرے کرے، نہ کرے نہ کرے۔ غوث پاک سے بھی کہا گیا عبد القادر ہم تیری بھی نہیں قبول کریں، مگر دیکھیں صاحب مولا کو منانے کا انداز اللہ والوں پر نرالا ہوتا ہے۔ غوث پاک نے اس کیا باری تعالیٰ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو نے مجھے دعا کرنے کی توفیق دی ہے تو قبول بھی کر لے، تو نے دعا کرنے کی توفیق مجھے دی ہے تو قبول بھی کر لے۔ آواز عبد القادر تیری اسی ادا کو تو ہم پسند کرتے ہیں، سن تیرے کہنے سے ہم نے اس کی ولایت لوٹا دی، اور آج سے تجھے یہ پاور ہے کہ آج کے بعد جس کی سفارش کرے گا ہم اسے بھی ولی بنا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیار سے غوث ثقلین، بات چلی سرکار شہنشاہ بغداد کی۔ اب پھر دیکھیں پاور ملنے کے بعد کوئی چادر چرانے آتا، قیمتی لباس پہن کر غوث پاک چل رہے، پیچھے سے کوئی چور آیا کہ چادر چراؤں گا، ہاتھ چادر میں رکھا، بات مشہور سی ہے، ادھر چادر پہ ہاتھ رکھا، ادھر غوث نے ہاتھ اٹھا دیا، مولا اگر یہ چادر لے کے چلا جائے گا پھر تو چادر جائے گی لیکن عزت جائے گی کہ لوگ کہیں گے عبد القادر کی چادر تھامنے والے بھی چور ہوا کرتے ہیں۔ اے اللہ اس سے پہلے کی چادر سے ہاتھ ہٹے تو اس کی دل کی دنیا کو بدل دے۔ چادر پہ ہاتھ رکھا، اللہ نے اسے ولی بنا دیا۔ سینکڑوں قصے ہیں، میں بڑی تیزی سے ایک دو باتیں بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں اختیار کی بات چلی، پہلے تو آپ نے یہ سمجھ لیا نا کتنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا، سب کچھ پڑھتے رہے، اور خود کہتے ہیں پڑھتے رہے پڑھتے، درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ زلف لمبی کر کے اور چلہم پینے سے تھوڑی کوئی قطب بنتا، تو اللہ ہمارے طریقت والے جو طریقت کا منبع ہے، جو طریقت بانٹتا ہے، جو ناراض ہو جائے تو اللہ ولایت چھین لیتا ہے، اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کا حال یہ، وہ خود کہتے ہیں میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا۔ وَنِلْتُ السَّعَادَةَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِي، میں نے سعادت آقاؤں کے آقا سے حاصل کی۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخرقلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے بنائے ہوئے شہروں کو میں نے ایسا دیکھ لیا، نظر تو ماضی کا صیغہ ہے، میں نے دیکھ لیا
اللہ کے بنائے ہوئے شعروں کو کیسے جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. یہ مقام اتنی محنتوں کے بعد ملا اور پھر کیا مقام ملا, سبحان اللہ. ایک روایت سنا کے بڑی تیزی سے گفتگو ختم کروں. مقام میں ملا حضرت شیخ علی بن ہیتی, یہ بھی اپنے وقت کے ولی کامل ہیں, اور جہاں تک میرا علم ساتھ دے رہا ہے یہ بھی اولاد رسول ہیں, سید زادے ہیں. حضرت شیخ علی بن ہیتی بات بہت سی ان کے متعلق بہت ساری روایتیں ایسی, وہ بڑی مشہور سی روایت نا, شہنشاہ بغداد کی محفل میں یہی بیٹھ کے سو رہے تھے. حضرت شیخ علی ہیتی بیٹھ کے سو رہے تھے, حضرت غوث پاک منبر سے اتر کے آئے اور شیخ علی سو رہے ہو, وہاں نیند آگئی تھی. کیا دیکھ رہے تھے خواب میں؟ مشہور سی بات ہے, بڑی تیزی سے گزر جاتا ہوں. کیا دیکھ رہے تھے خواب میں؟ کہا خواب میں مصطفیٰ پیارے کو دیکھ رہے تھے. مگر حضور آپ منبر سے کیوں اتر کے آئے؟ غوث پاک نے فرمایا علی ہیتی تم جسے خواب میں دیکھ رہے تھے عبدالقادر اسے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اب تم خود بتا دو حضور کو دیکھ کر کوئی کرسی پر بیٹھے رہ سکتا ہے؟ بس میں احترام رسول میں تمہارے قریب آ گیا تھا. برادران ملت اسلامی, یہی شیخ علی ہیتی, بہت ساری باتیں ہیں تھی لیکن بڑی تیزی سے بیان کروں. بارگاہ غوثیت ماپ کی بڑی مقبول ذات کا نام شیخ علی بن ہیتی ہے. ایک دن شہنشاہ بغداد کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے. اب جب چوکھٹ پہ حاضر ہوئے, کیا شاندار چوکھٹ ہے صاحب, اس چوکھٹ کا کیا کہنا, تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اس چوکھٹ پر اگر کتا بھی بیٹھا رہتا ہے تو غوث پاک اس کتے سے اپنی نسبت کو جوڑ کے کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جائے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا کے. بات تو غوث پاک کا کتا ہونے کی ہے نہیں, بات تو ہے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. آپ کا دروازہ آپ سے نسبت رکھتا ہے, شہنشاہ آپ کے قدم اس پر پڑے ہوئے, اور پھر اس چوکھٹ سے کتے کو نسبت ہے, اور مجھے چوکھٹ سے نہیں بلکہ اس کتے سے نسبت ہے. کیوں؟ شہنشاہ بغداد کے بارے میں غوث پاک بہت کچھ جانتے ہیں, ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ہاں, شہنشاہ بغداد کے بارے میں اعلیٰ حضرت بہت کچھ جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سوچا ہوگا کہ جب اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کی خدمت میں رہ کے جنتیوں میں نام دکھا سکتا ہے تو میں عبدالقادر کے کتے سے تعلق جوڑ کر ان کے شہداؤں میں اور جناب ان کے ساتھ جنت جانے والوں میں بھی اپنا نام لکھا سکتا ہوں. اس پر بھی میں بہت خطابت کی لچھے دار باتیں کرتا ہوں میں, مگر بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوں اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. شہنشاہ بغداد کی بات کر رہا تھا, شیخ علی ہیتی آئے. آنے کے بعد چوکھٹ پر سبحان اللہ چوکھٹ کی شان نرالی. میرے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو بندہ مجھے پکارے گا, کہیں سے پکارے گا, اس کی مدد کو آتا ہوں. کتاب میں لکھا ہے, ایک قصہ اور سنا دو. ایک مرتبہ غوث پاک نے وضو فرمایا, وضو فرما کے 2 رکعت نماز پڑھی, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد چلائے, چلا کے جوتا اٹھا کے پھینک دیا, اپنا جوتا اٹھا کے پھینکا. سن رہے ہیں بہت سستی سے سن رہے ہیں, اس لیے یہی قصہ سناؤں گا, اگلا نہیں سناؤں. بہت توجہ سے سنیے, بس ختم کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں گھڑی دیکھ کے تقریر نہیں چہرے دیکھ کے کرتا ہوں. بات شیخ علی ہیتی کی وہی رہنے دیجیے, میں پھر کبھی مجھے یاد دلائی کر سناؤں. ابھی میں یہ قصہ سنا دیتا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد جلال میں آنے کے بعد جوتا اٹھایا اور پھینک دیا. مریدین کہتے ہیں ہم نے جوتا چھاتا تو دیکھا, گیا کہاں یہ نہیں دکھا. دیکھیں ٹھیک ہے, تھوڑی دیر بعد اور جلال آیا اور زور سے چلائے اور دوسرا جوتا بھی اٹھا کے پھینکا. پھر کہتے ہیں غوث پاک کی وہ نالین شریفین ہم نے جاتی تو دیکھی مگر کہاں گری یہ نہیں دیکھی. دیکھیں نا آپ اپنے جب پر پھینک کے کبھی اکیلے میں دیکھیے گا, کسی کی چھت پہ گرے گی یا تمہارے سر پہ گرے گی, لیکن گرتی ہوئی دکھے گی. مگر جسے غوث پاک پھینک دیں وہ نظر بھی نہیں آتا. اوقات کیا لوگوں کی عمر ابن خطاب کی چوکھٹ پر گستاخیاں کرنے پہنچے ہیں, بساط کیا لوگوں کی صحابی رسول جناب معاویہ کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں, صحابی کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں. جناب وقت کا غوث اعظم بھی صحابہ کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ کی صحبت نے اتنا انہیں اعلیٰ بنایا. سمجھ رہے ہیں آپ سوچیں جسے غوث پاک پھینک دیں وہ نظر نہیں آتا.
وہ تو اچھا ہوا کہ جے پال جو بھی زیادہ اڑا نہیں تھا، ورنہ پھر یہاں بھی نالے نہ جانے کہاں جاتی اور جے پال جوگی کی اوقات کو یاد دلا کے زمین پر لے کے آتی. بات تو لمٹ کی تھی نہیں نا. جو آج کل ایئرپورٹ پر جہاز لینڈ ہوتا ہے اس کی بھی ایک سیما ہوتی ہے کہ وہ اس سے زیادہ اونچائی پہ نہیں جا سکتا، بلکہ کئی تو نئے پائلٹ ہوتے ہیں نیچے نیچے اڑاتے ہیں کہ اوپر زیادہ چلا گیا تو نیچے لانا مشکل ہو جائے گا. ایسے معاملات ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیے جن کے پاس سارا کنٹرول ہے، دو انجن رکھتے ہیں، کئی 100 لیٹر تیل رکھتے ہیں، ایمرجنسی ایگزٹ رکھتے ہیں. اڑنے کے لیے آپ جا کے ایروپلین میں بیٹھیں گے نا تو پہلے یہ نہیں کہیں گے کہ السلام علیکم یا گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون جو بھی کہنا ہو، وہ کہنے کے بعد کہیں گے دیکھو صاحب یہ ایمرجنسی دروازہ ہے، اگر گڑبڑ ہو جائے تو ادھر سے کود جانا. میں نے کہا یا اللہ یہ تو آنے سے پہلے ہی اس طریقے کی باتیں کرتے. ہاں آپ کی سیٹ کے نیچے سرکشا جیکٹ رکھا ہے، آپ اگر گڑبڑ شڑبڑ ہو جائے تو اس کو نکال کے پہن کے اس کو یوں بھلانا اور بالکل جانا جو ہوگا دیکھا جائے. یہ آیات تو ہے نا. آپ توجہ فرمائیں کہ اتنی سرکشا کے باوجود بھی انہیں بھروسہ نہیں کہ ہم سیفلی لینڈ کریں گے بھی نہیں کریں گے. مگر جناب تیلوں پر چلنے والے ایروپلین کو یقین نہیں ہے کہ وہ زمین پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. میرا شہنشاہ میرا آقا نعمت غریب نواز اگر چوٹیوں کو اشارہ کرے تو بات صرف نالین کے ایروپلین کے لینڈ ہونے کی نہیں بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ وہ جو اس سے اوپر اڑنے کی باتیں کرتا ہے اس کے سر پہ ٹھوک کے اس کو بھی سیفلی لینڈ کرا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان. چلیے قاری علی حسن صاحب کو بھی جوش آخر جاتے جاتے آ ہی گیا. اللہ رب العزت ان کے نعرے کو قبول فرمائے. بڑی تیزی سے آگے چلے. سرکار شاہ جیلہ نے اپنی نعرے شریف اٹھائے پھینک دی، نظر نہیں تک کہاں گئی. ایک ہفتہ گزر گیا یا اور زیادہ دن گزر گیا. قافلہ واپس آیا. درباریوں سے کہنے لگا ہمیں بغداد کے شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضری دے دو. کیوں؟ وہ اتوار کا دن تھا، 2 ڈاکو آئے تھے اور ہمارا قافلہ لوٹ لیا. ہم عرب سے پیسے کما کے آ رہے تھے، ہمارا قافلہ لوٹ لیا تھا. اور جس وقت لوٹ پاٹ ہو رہی تھی اس وقت ہم نے دل میں کہا کاش غوث اعظم اگر مدد کر دیں گے تو ان کی چوکھٹ پہ نذرانہ لے کر حاضر ہو جائیں گے. کتابوں میں لکھا نذرانہ لے کے حاضر ہو جائیں گے. اچھا صاحب تحفہ پیش کریں گے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ہدیے نذرانے دیا کرو. تہادو تہابو حدیث ہے، موطا امام مالک کی حدیث ہے. کیا ہدیے دو گے، گفٹ دو گے، نذرانے دو گے تو محبت بڑھے گی، ہے نا. محبت بڑھانی ہے تو تحفے تائب پیش کیا کرو. صحابہ حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے. بہرحال میں بڑی تیزی سے اس محفل کو قادری ممبرس کی جانب سے منعقدہ اس محفل کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں. اللہ رب العزت ہم سب کی قادریت کو سلامت رکھے اور اسی قادریت کے صدقے دنیا اور آخرت میں چمک اور دمک عطا فرمائے. شہنشاہ بغداد کے مرید کے بارے میں بہت سے پیروں نے بہت کچھ لکھا. فرماتے ہیں لوگ کہ غوث پاک کا جو مرید ہوگا اللہ رب العزت اسے کبھی غمگین نہیں کرے گا. باتیں بہت کچھ ہے کرنے کی. دیکھیں شہنشاہ بغداد کی شان بات چلتی رہے گی. میں ختم کروں قصہ سناؤں بڑی تیزی سے. بات کر رہا تھا نالے شریفین پھینک دی، پتہ نہیں چلا. قافلہ آیا کہ اتوار کے دن ہمارا قافلہ چل رہا تھا، ہم تجارت کر کے آئے تھے. جب ہم تجارت کر کے آئے تو 2 ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا اور انہوں نے ہمارا قافلہ اپنی ٹیم کے ساتھ لوٹ لیا. اور جب قافلہ لوٹ لیا تو دل میں خیال آیا کاش غوث پاک مدد کرتے تو ان کی بارگاہ میں نظر لے کر حاضر ہوتے. دیکھیں یہ منت کا ایک طریقہ ہے. بات یہاں سے نظر سے مراد یہ نہیں نظرانہ، میں نے تو مذاق میں کہہ دیا. بات یہ ہاں ورنہ لوگ سچ میں سمجھ لے جائے. نظر سے نظر کہتے ہیں منت. نظر کسے کہتے ہیں؟ تحفے کو بھی کہتے ہیں، نذرانے کو بھی کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مگر بہرحال منت اس میں استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر صاحب غوث پاک سرکار شہنشاہ بغداد کرم فرما دیں تو ہم ان کی چوکھٹ پہ کچھ ہدیہ اور تحفہ لے کے حاضر ہو جائیں گے. ایک بات یاد رکھیے غوث پاک تحفے لیتے تھے، منع نہیں کرتے تھے، مگر رکھتے اپنے پاس کچھ نہیں تھے، سب کچھ بانٹ دیتے تھے. خود فرماتے ہیں کہ 1000 سونے کے سکے اگر مجھے صبح دے دیے جائیں تو میں شام تک سب تقسیم کر دوں. سخاوت کا یہ معاملہ تھا. ایک مقام پر تو جوش میں فرمانے لگے اگر دنیا میرے ہاتھ میں دے دی جائے تو میں صرف سب کو کھانا ہی کھانا کھلاؤں گا، سب بھوکوں کو کھانا کھلاتا. سوچے کتنا محبوب عمل ہے، لیکن یہ ہلکا سا عمل ہم نہیں کر پاتے.
ایک ہفتے میں ایک دن بھی اگر ہم اپنی زندگی کا یہ عمل بنا لیں کہ جمعرات کے دن، شنیچر کے دن، بدھ کے دن، جس دن بھی آپ کو اچھا لگے، آپ کو پتا ہے فلاں فلاں جگہ غریب بیٹھتے ہیں، کسی کا ایک آدمی کا کھانا دینے سے کوئی غریب نہیں ہو جاتا، لیکن ہماری عادت نہیں ہے. ہم منتری جی کے لیے، منتری جی بڑی چیز ہے، پارشد صاحب کے لیے 4 طریقے کا بسکٹ رکھ سکتے ہیں. امام صاحب سے اتنا نہیں پوچھتے کہ صاحب کھانا کھایا مولانا کہ نہیں کھایا، اور پھر کہتے ہیں صاحب امام صاحب ہمارے محنت نہیں کرتے، تو کیا کرتا ہے؟ میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، میری تو کوئی ذمہ داری. الحمدللہ ہمارے یہاں سب سسٹم نہیں، آپ دعا کریں کبھی رہے بھی نا. ارے آمین تو کہہ دو، سوچے بیٹھے ہو کیا کچھ معاملہ گڑبڑ کرنے ہے؟ آمین کہا کرو. میں چندہ تھوڑی مانگتا ہوں، میں چندہ کرنے کا عادی نہیں ہوں، کسی کا چندہ نہیں کرتا. الحمدللہ آپ دعا کریں اللہ رب العزت نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالانکہ کرنا بہتر ہے، آمین بول دو. حالانکہ کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم نے خود چندہ کیا. میں کم اسکول بنانے کی بات کر رہا ہوں، بات دین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. آپ کہیں گے خود کیسے کیا؟ تو شریف صاحب حدیث ہے، حدیث کی تہ تک سنیت، پہلے سنت جاتے ہیں. حضور نے فرمایا لاؤ بیت المال میں پیسے جمع کراؤ. یہ چندہ ہی تو تھا، کیوں حضرت؟ لاؤ پیسے جمع کراؤ. تو ظاہر بات ہے ابو بکر صدیق پورا مال لے کے آ گئے، حضرت عمر ابن خطاب آدھا مال لے کر آ گئے. تو جناب یہ کیا تھا؟ یہ وہی تھا جو ہم اپنی زبان میں چندہ کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ پورے سال اتنا زیادہ ہونے لگا ہے کہ لوگ اس کے نام سے بھاگنے لگے. لیکن دراصل یہ بات، بہرحال میں بڑی تیزی سے ختم کرتا ہوں. مولانا نبی صاحب مجھے ڈانٹیں گے اس سے پہلے کہ میں ختم کر دوں، بڑی تیزی سے بات پوری کر دوں. بات سرکار شہنشاہ بغداد کی اختیار کی ہے. نظم مولی آئے پوری کرنے آئے، اس بات تک جانے دو. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا ان میں درد